آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین۔ آپ کہیں گے شاہ جی یا حسین کا نعرہ لگایا ہے، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ آؤ دو آیتیں پیش کرتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک آیت یہ زبان بند کروا دی، دوسری پیش کروں، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور سوچ خیال تصور پہ بھی پابندی لگا دی، خبردار سوچنا بھی نہ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ سوچ پہ بھی پابندی اور زبان پہ بھی۔ مولا اگر زندہ ہیں تو کہاں پہ ہیں؟ عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس ہیں۔ رب کہاں پہ ہے؟ ہر جگہ پہ رب ہے۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تو چہرہ کر ادھر اللہ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی شرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو کہا شہید زندہ ہے، اور زندہ ہے تو کہاں پہ؟ عند رب ہم، جا کے پڑھ لینا ترجمہ، اپنے رب کے پاس ہیں۔ تو جہاں جہاں پہ رب ہے وہاں وہاں پہ شہید ہے، جہاں جہاں پہ رب ہے وہاں وہاں پہ شہید ہے۔ شہید کیا ہے؟ شہید کیا ہے؟ شہید کیا ہے؟ اور کہاں پہ ہے؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہے۔ یرزقون، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اب شہید اگر زندہ ہے تو شہید کے ساتھ یا لگایا جائے تو قرآن کی اس نص کے مطابق پھر تیرا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ یا حسین تو نے کیوں کہا کہ رب نے کہا شہید زندہ ہے، وہ میرے پاس ہے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین۔